جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلہ میں ہمارا جو موقف ہے، سنت اور مستحب یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے والا کھڑا ہو تو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان، دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ خشوع و خضوع کے زیادہ قریب ہے۔ یہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک سارے کا سارا ادب پر مشتمل ہے، یعنی ایسے طریقے سے نماز پڑھی جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب اس کو ہر لمحہ پیش نظر رکھا جائے، اور کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ جو ناپسند سمجھا جاتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب کے منافی ہے۔ خشوع و خضوع ہونا چاہیے، جس طرح میں نے حدیث پیش کی تھی کہ سرکار سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم ایسے نماز پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ کیفیت نہیں بنا سکتے تو پھر کم از کم اتنا تو ہو، یہ یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کا جو اہتمام کیا گیا ہے، اس کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ ادب پر مبنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں سیدھی کرنے کے حوالے سے بڑی تاکید کی ہے، اور یہ سارا اہتمام خشوع و خضوع میں زیادتی کے لیے کیا گیا ہے۔ اب یہ جتنی بھی احادیث ہیں جماعت کی صف بندی کے حوالے سے، ان سے 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ صف کو سیدھا رکھنے کے حوالے سے بڑی تاکید کی گئی ہے کہ صف سیدھی ہونی چاہیے، ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوا جائے، درمیان میں فاصلہ نہ ہو، ایک نمازی دوسرے نمازی کے ساتھ مل کے کھڑا ہو۔ اب اس سلسلہ میں سب سے پہلی جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر ہے، اور یہ کتاب حدیث کی جو کتاب ہے صحاح ستہ کے اندر اس کا شمار ہے۔ اب اس حدیث کو آپ سنیں اور دیکھیں کہ کس انداز سے اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان ابی القاسم الجدلی قال سمعت النعمان بن بشیر یقول اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہہ فقال اقیموا صفوفکم ثلاثا واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جماعت کروانے لگے تو ہماری طرف چہرہ کر کے آپ متوجہ ہوئے اور ہماری طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے 3 مرتبہ لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں صفیں سیدھی کر لو، اے لوگوں صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی کر لو، 3 مرتبہ کہا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ 2 ہی باتیں ہیں، یا تو تم صفیں سیدھی رکھو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی سیدھا کر دے گا، اور اگر تم صفیں ٹیڑھی کر دو گے تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی مخالفت ڈال دے گا۔ یہ کتنی تاکید اور سختی کے ساتھ حکم دیا گیا کہ صفیں سیدھی کرو، تو جس طرح تم صف سیدھی کرتے ہو، صف میں ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہو، اللہ تمہارے دلوں کو بھی ایک لائن کے اندر کھڑا کر دے گا، اور اگر تم صف ٹیڑھی کرو گے تو فرمایا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر مخالفت ڈال دے گا۔ جب آپ نے اتنا بیان کیا تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں قال فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبت صاحبہ وکعبہ بکعبہ
توجہ رکھیے گا ذرا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب سرکار نے صفیں سیدھی کرنے کا اعلان کیا نا تو میں نے دیکھا کہ ہر بندے نے اپنا کندھا ساتھ والے کے کندھے کے ساتھ ملا دیا ہے اور اپنا گھٹنا ساتھ والے کے گھٹنے سے ملا دیا ہے اور اپنا ٹخنا ساتھ والے کے ٹخنے سے ملا دیا ہے. اب اس حدیث پاک کے اندر یہ صحیح حدیث ہے اور اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا دیا، دوسرا یہ کہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا دیا، اور تیسرا یہ کہ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا دیا. ایک عقل مند انسان جو ہے، عقل سلیم رکھنے والا، اگر اس کو کہا جائے کہ بھائی ادھر کھڑا ہو جا اور ساتھ والے بندے کے ساتھ تم نے کندھا بھی ملانا ہے، گوٹا بھی ملانا ہے اور گٹا بھی ملانا ہے، تو وہ نہیں ملا سکے گا. اگر گٹا ملائے گا تو نہ ٹخنا ملے گا نہ کندھا ملے گا، اگر کندھا ملائے گا نہ ٹخنا ملے گا ساتھ نہ گھٹنا ملے گا. ایک ہی چیز ملنی ہے، جو بھی ملا لے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جو محدثین نے معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملانے اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی سیدھ میں کر کے برابر کر لیا جائے. کندھا کندھے کے ساتھ ملا دیا جائے اور گھٹنے اور ٹخنے یہ ایک سیدھ میں کر کے برابر کر دیے جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے پاؤں اس طرح کھلے کر لو اور اپنے ٹخنے جو ہے وہ پاؤں ساتھ والے کے پاؤں کے اوپر چڑھا کر ٹخنے ساتھ ملا لو. یہ اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی سیدھ میں کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، صاف سیدھی کر لو. اگر یہی معنی مراد لیا جائے کہ بھائی ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملانا ہے تو پھر گھٹنے کے ساتھ گھٹنا بھی ملاؤ. وہ کیوں نہیں ملاتے؟ اور وہ تم ملا بھی کیسے سکتے ہو کہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملتا ہی نہیں ہے. اگر گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملایا جائے تو پھر دونوں پاؤں کو ایک طرف سے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے کھڑا ہونا پڑے گا، پھر گھٹنا ملے گا، اور ایسا کھڑا ہونا ہر بندے کے لیے ممکن بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملانا ہے یا ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے ایک سیدھ میں ہونے چاہیے، گھٹنے ایک سیدھ میں ہونے چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا مل جائے تاکہ صفیں بالکل سیدھی ہو جائیں اور بند ہو جائیں، درمیان میں خلا باقی نہ رہے. اب یہ تو تھی اس بات پر حدیث پاک کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا یہ ضروری ہے، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملانا ضروری نہیں ہے. اب یہ جو ہمارا موقف ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، ہمارے علماء نے اس کی 2 صورتیں بیان کی ہیں. ایک یہ کہ کم از کم فاصلہ جو ہے وہ 4 انگل ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ایک بلشت، ایک گٹ، یہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہونا چاہیے. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ موٹا ہے، اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ اتنا فاصلہ کر کے کھڑا ہو، تو وہ اپنے جتنے اس کے کندھے کھلے ہیں اتنا فاصلہ کر کے کھڑا ہو جائے کہ زیادہ عجیب بھی نہ لگے، ورنہ زیادہ پاؤں کھولے گا تو زیادہ عجیب لگے گا. اس پر جو ہماری دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. مصنف عبد الرزاق کی جلد نمبر 2 کے اندر حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمان منقول ہے. حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول کے غلام تھے، 20 سال ان کی خدمت میں رہے ہیں، اور ان 20 سالوں کے اندر حضرت نافع نے عبداللہ بن عمر سے بہت کچھ سیکھا ہے. بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو آزاد کر دیا تھا. تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں ان ابن عمر کانا لا یفرسخ بینہما ولا یمس احداہما الاخری قال بین ذلک. فرماتے ہیں میں نے 20 سال حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نمازیں پڑھی، ان کی خدمت میں رہا ہوں، تو میں نے ان کا طریقہ یہ دیکھا تھا کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی دونوں پاؤں کے درمیان نہ تو اتنا کم فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتا، یعنی اتنا کم فاصلہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے بہت زیادہ دور چلا جاتا.
فرماتے ہیں قال بین ذالک، ان کے پاؤں کے درمیان معتدل فاصلہ ہوتا تھا، نہ ہی بہت زیادہ کھلے ہوتے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ ساتھ ملے ہوتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان معتدل فاصلہ ہو، بہت زیادہ کھلے ہوئے بھی نہ ہو اور ساتھ ملے ہوئے بھی نہ ہو، اتنے ہوں کہ دیکھنے والے کو عجیب نہ لگے۔ یہ سنت طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا۔